السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ کی محبت مل جائے، جس کے دل میں رب کا پیار پیدا ہو جائے، اور کامیاب ترین انسان ہے یہ. اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، ہم جتنے یہاں تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں اور جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اہل ایمان کو اپنی رحمت سے ان پیاروں میں شامل فرما لے جن سے تو پیار کرتا ہے. تو جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس کی خبر سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو دے کہ فلاں بن فلاں اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل اس کے نام کا آوازہ آسمانوں میں بلند کرتے ہیں، ملائکہ کے اندر اعلان ہوتا ہے فلاں بن فلاں اللہ کا محبوب ہے، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. تو جس خوش نصیب کو یہ دولت مل جائے اس کے نام کے چرچے آسمانوں میں ہوتے ہیں. اسی لیے صحابہ کی ہمیشہ کوشش کیا ہوتی کہ وہ عمل کریں جس عمل کے کرنے سے ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کا پیار مل جائے. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے دلنی علی عمل اذا عملتہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتاؤ، ایسا عمل جب میں کرنے لگوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. اور جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی محبت انسانوں میں اتار دیتا ہے، لوگوں میں اتار دیتا ہے. جس سے اللہ پیار کرتا ہے لوگ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ والے بھی اس سے پیار کرتے ہیں. سبق کیا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ کی محبت پر کسی کی محبت کو غالب نہ آنے دیں، یعنی اللہ کو کسی کے لیے ناراض نہ کریں. اگر آپ نے مخلوق میں سے کسی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ کی مخلوق بھی ناراض ہو جائے گی. مخلوق کے دل کس کے ہاتھ میں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان کی انگلیوں کے درمیان مخلوق کے دل ہیں. تو جب اللہ راضی ہوگا اللہ اپنے بندوں کا دل بھی اس بندے کی طرف پھیر دے گا، اور اللہ کسی سے ناراض ہوگا تو اللہ کی مخلوق بھی اس سے ناراض ہو جائے گی. تو کبھی بھی جب مقابلہ کرنا ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے یا لوگوں کو، تو یہ گھاٹے کا سودا کبھی نہ کریں کہ نہیں لوگوں کو راضی کر لو. جس نے اللہ کو ناراض کیا لوگوں کو راضی کر کے اللہ بھی ناراض ہوگا اور اللہ والے بھی ناراض ہو جائیں گے. صحابی کہتے ہیں کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے اللہ مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے پیار کریں. تو آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، دنیا سے بے پرواہی اختیار کر، یحبک اللہ، اللہ تجھ سے پیار کرے گا. جب دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا تو اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جائے گا. وَازْهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے
مال، اس سے بے رغبتی اختیار کر، لوگ بھی تجھ سے پیار کریں گے۔ اس دنیا سے کنارہ کشی کر کے ایک اللہ سے تعلق جوڑو۔ دنیا سے کنارہ کشی کرنے کا معنی یہ قطعاً نہیں ہے کہ میں بستر اٹھاؤں اور جنگلوں میں نکل جاؤں، میں دریاؤں کے کناروں پہ چلا جاؤں، میں پہاڑوں کی غاروں میں جا کے چھپ جاؤں۔ یہ رہبانیت ہے، اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا۔ آپ پر آپ کے ماں باپ کا حق ہے، آپ کے بیوی بچوں کا حق ہے، آپ کی جان کا حق ہے، آپ کے عزیز رشتہ داروں کا حق ہے۔ یہ سارے حقوق ادا کیجئے، لیکن 24 گھنٹے کا غم دنیا کو نہ بنائیے۔ کسی نے کسی اللہ والے سے کہا، آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہو گئی ہے؟ تو کہنے لگے اگر چاول کا ایک دانہ 1 دینار کا ہو جائے مجھے تب بھی ٹینشن نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہ میرے رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے، میں کیوں ٹینشن لوں؟ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں، فقیر ہے، لیکن اس کی 24 گھنٹے کی فکر دنیا ہے۔ یہ دنیا دار ہے، اگرچہ دنیا اس کے پاس نہیں ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس کھربوں ہیں، لیکن یہ کھربوں اس کے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ یہ دنیا دار نہیں، یہ دیندار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کی خدمت میں ہوتے، جو اپنے گھر میں ہوتے، جو ہی اذان ہوتی، مومنوں کی ماں کہتی ایسے مسجد کی طرف رخ کرتے گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو دنیا سے بے رغبتی کا معنی قطعاً یہ نہیں کہ میں نوکری نہیں کرنی، میں نے پیسے نہیں کمانے، ہاں ایک بات اپنے دل میں یاد رکھنی ہے کہ دنیا ضرورت ہے، آخرت مقصد ہے۔ ضرورت کو اتنا ٹائم دو جتنی وہ ضرورت ہے، اور آخرت کو اتنا ٹائم دو جتنی آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو کہا جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان سے مانگنا چھوڑ دے، ان سے ڈیمانڈ کرنا چھوڑ دے، لوگ بھی تجھ سے پیار کریں گے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے در پہ جا کے نہ گرو، جو مانگنا ہے اللہ کے در سے مانگو۔ کیوں؟ لوگوں سے مانگو گے تو لوگ ناراض ہوں گے، لوگوں سے مانگو گے تو لوگ ناراض ہوں گے۔ یہ لوگوں کا معیار ہے، بھلے وہ آپ کا والد ہی کیوں نہ ہو۔ آپ 3-4 بھائی ہیں اور آپ روز جا کے ابو سے مانگنا شروع کر دیں تو ابو 1 دن دیں گے، 2 دن دیں گے، 3 دن دیں گے، آخر ماتھے پر بل پڑے گا، تیرے باقی بھائی بھی تو ہیں، 24 گھنٹے تجھے ہی پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ لوگوں سے مانگو گے تو لوگ ناراض ہوں گے، اور رحمان الرحیم اس سے مانگنا چھوڑو گے تو وہ ناراض ہوگا۔ اس سے جتنا مانگو گے اتنا راضی، جتنا پکارو گے اتنا راضی۔ تو جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اپنی نظریں اس پر نہ لگاؤ، اس رحمان الرحیم مولا اور داتا پر لگاؤ کہ اس کے در کا سوالی کبھی خالی نہیں رہتا۔ تو کسی آدمی نے کہا نا کہ میرے لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، میرے پاس آنے والے بہت زیادہ ہیں، تو کوئی راستہ بتاؤ کہ میں ذرا تنہائی مجھے ملے، یہ جھونگٹا ختم ہو۔ کا بڑا آسان ہے، جو امیر لوگ آتے ہیں ان سے ادھار مانگ لے، اور جو غریب آتے ہیں ان کو ادھار دے دے، دونوں پارٹی تیرے پاس آنا بند کر دے گی۔ امیر نے کہنا انہیں پیسے مانگنے میں نہیں جانا یار، انہیں پیسے میں نے پیسے دیے نہیں، وہ آئے گا پھر پیسے دینے پڑیں گے۔ غریب کے اگر اس کے پاس گئی اپنا ادھار مانگ لے گا تو یہ بھی نہیں آئیں گے۔ جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے نظر ہٹا لیجئے تو لوگوں کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بیان کیا کہ جو انسان اپنے آپ کو دنیا تک محدود کر لے، صبح اٹھے، ناشتہ کیا، ڈیوٹی پہ چلے گئے، فجر اس کی شیڈول میں شامل نہیں ہے، ظہر تک کام کیا، چھٹی ہوئی، کھانا کھایا، سو گئے، ظہر اس کے شیڈول میں نہیں ہے، عصر پہ نہیں اٹھے، ڈیوٹی کر کے آئے تھے، عصر اس کے شیڈول میں شامل نہیں ہے، اٹھے، گھر کے کام کاج کیے، ڈرامہ فلم دیکھا، سو گئے، مغرب عشاء اس کے شیڈول میں شامل نہیں ہے۔ یہ کنگلا فقیر بھی ہوگا تو دنیا دار ہے، اس کے دل میں دین کی بات ہی نہیں ہے، اس نے اپنی آخرت کو یاد ہی نہیں رکھا۔ اور ایک بندہ اربوں پتی ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، قافلہ مدینے میں داخل ہوا، اونٹوں پہ لدا ہوا سامان، مدینے کے تاجر آ گئے، 1% پرافٹ، کہا نہیں مجھے زیادہ کی آفر آ رہی ہے، اتنا لے لے، اتنا لے لے، کہا نہیں اس سے زیادہ کی ہے،
تاجر کہنے لگے سارے تجار تو مدینے کے ہم موجود ہیں، آپ کو آفر دینے والا کون ہے؟ کہا مدینے میں قحط سالی کا منظر ہے اور رب مجھے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ کی آفر دے رہا ہے، میں یہ سارا غلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ فری تقسیم کرتا ہوں۔ اب ہے کھربو، لیکن دل کہاں لگا ہوا ہے؟ عثمان کی بکریاں مدینے سے باہر رکھی جاتی تھی رضی اللہ عنہ، کیوں؟ تعداد اتنی تھی جانوروں کی، اونٹوں کی، بکریوں کی، کیونکہ چراگاہ مدینے سے باہر۔ اور جب آخری وقت آیا اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے، کہا تمہیں پتہ ہے کہ مدینے کا سب سے مالدار آدمی عثمان تھا، سب سے زیادہ جانور میرے تھے، اب میرے گھر میں یہ 2 اونٹ ہیں، وہ بھی میں نے بیت اللہ کے دیدار کے لیے رکھے ہوئے ہیں، باقی میں سب اللہ نام پہ دے چکا ہوں، یہ کنواں میں نے خرید کے دیا تھا۔ تو انسان دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، اس کا معنی کیا ہے کہ اس دنیا کو میں رہتے ہوئے، کماتے ہوئے، اپنے حقوق ادا کرتے ہوئے، ماں باپ پہ خرچ کرتے ہوئے، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہوئے، بیوی بچوں کا رزق حلال تلاش کرتے ہوئے، کبھی آخرت کو نہ بھلائے، اپنی آخرت کو یاد رکھے۔ اور جو دنیا کی زیب و زینت کے اندر مگن ہو جاتا ہے وہ مقصد حیات کو بھلا دیتا ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، دین کی معرفت۔ مالک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ ابن عباس فرماتے ہیں لیعبدون سے مراد لیوحدون، صرف اپنی توحید کے لیے کہ یہ رب کی وحدانیت کو پہچانے، یہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ تو آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ کب کرے گا؟ جب اس کو یہ مقصد حیات یاد ہوگا، میں آیا کیوں ہوں، میں نے جانا ہے، جانا کہاں ہے؟ اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ رب نے زندگی کا، عمر کا، مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، اس کا سوال کرنا ہے۔ جس کو یہ ٹینشن ہو کہ سوال کرنا ہے، کیا خیال ہے اس نے کسی کے 10 ریال دینے ہوں اور وہ وصیت لکھے بغیر سو سکتا ہے؟ مومن اپنے تکیے کے نیچے رکھتا ہے، فلاں سے اتنا لینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، کیوں؟ پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے، کس وقت زندگی کی شام ہو جائے اور بعد میں وہ سارا قرضہ میرے سر پہ اگلے جان میں حساب دیتا پھروں۔ تو ایک ایک چیز کو لکھ کے اپنے سرہانے رکھیے، جس کو یہ فکر لاحق ہو جائے میں نے آخرت کمانی ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے۔ اور جو صرف دنیا کے اندر کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، کوئی اور کام بھی ہے جی؟ سامان اٹھا کے گھر میں لا کے فریز کر دینا، اگر یہی زندگی کا ساری گیم اسی میں چل رہی ہے تو بھائی یہ کام تو ایک گدھا بھی کرتا ہے، کھوتا کھاندہ بھی ہے، پیندہ بھی ہے، نسل بھی کے چلاندہ ہے، سامان چک کے گھر بھی لے کے آندہ ہے۔ اگر میں بھی یہی کر رہا ہوں تو میں اشرف المخلوقات کیوں ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا، دنیا ملعون ہے، مذموم ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو اللہ کے ذکر کی یاد ذریعہ ہو، اللہ کی یاد کا ذریعہ ہو۔ وعالم او متعلم، یا علم والا عالم یا علم سیکھنے والا، ان کے اندر خیر ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ عالم بن کر رہو یا طالب علم بن کر رہو، تیسرا راستہ نہ اختیار کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ دنیا مذموم ہے سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اللہ کی یاد وہ انسان کو اعلیٰ مقام پر پہنچاتی ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو پھر وہ اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ کفار کے ممالک میں جائیں گے تو وہاں کیمرے لگے ہوئے، ایک ایک چیز کیمرے سے کنٹرول ہے، اور مومن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کسی کیمرے کے ڈر سے نہیں، وہ صرف اللہ کی یاد سے۔ یہ وہ تقوی ہے جو اسلام اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بماذا یرجع۔ اگر تم دنیا اور آخرت کا کو ٹیلی کرنا چاہو، دونوں کا مقابلہ کرنا چاہو،
کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے، تو اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبو دو، سمندر کے کنارے پر بیٹھو، انگلی ڈبو، پھر نکالو، اس انگلی پہ کتنا پانی لگا ہے؟ یہ دنیا ہے، باقی سب آخرت، یہ دنیا ہے، باقی سب آخرت۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ہماری زندگی، انسانی زندگی 60-70 سال کے درمیان ہے، جیسے حدیث میں بھی آیا ہے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ، 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ 60-70 کے حصے کو بہت تھوڑے لوگ کراس کریں گے۔ ہماری ساری پلاننگ، ساری بھاگ دوڑ کس لیے ہوتی ہے؟ اس 70 سالہ زندگی کو سکور کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، مستقبل بنانے کے لیے۔ مستقبل کے چکر سے چلتے ہیں بچپن سے، اچھا پڑھو گے مستقبل کے لیے، اچھا پڑھ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اچھی جاب تلاش کرو، کیوں؟ مستقبل کے لیے۔ اچھی جاب بھی مل گئی، پیسے بچاؤ، کیوں؟ مستقبل کے لیے۔ ہماری شادی ہونے والی، پھر بچے ہیں، پھر مکان بنانا ہے، پھر گھر بنانا ہے، وہ مستقبل نہیں سمجھ آتا وہ کہاں گیا جس کے پیچھے میں دوڑ رہا ہوں۔ یہ 60-70-80 سالہ زندگی جس کو بچانے کے لیے مجھے پہلے دن سے ٹریننگ دی جا رہی ہے، قبر والوں کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لو، زیادہ پیچھے نہیں جاتے۔ امت محمدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، کتنے سال گزر گئے؟ یہ 1447 چل رہا ہے ہمارا۔ میری زندگی 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، اور وہ قبروں میں کب سے لیٹے ہوئے ہیں۔ پھر یہ قبروں کا جہان بھی ختم ہونا ہے، اور ایک ایسا جہان ہے جہاں موت کو موت آ جائے گی، موت کو جانور کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اعلان ہوگا موت کو موت آ گئی، اب کوئی موت نہیں ہے، جنتیوں ہمیشہ کی جنت، جہنمیوں ہمیشہ کی جہنم۔ تو آپ نے کتنی پیاری مثال دی، اپنی انگلی سمندر میں ڈالو اور سمندر سے نکالو، جو قطرہ آپ کی انگلی کو لگا ہے یہ دنیا ہے، اور باقی سارا سمندر آخرت ہے۔ تو بھائی 60-70 سالہ زندگی، پتہ نہیں قیامت کب قائم ہونی ہے۔ جو آج مرے گا وہ کتنے سال قبروں میں رہے گا، پھر اس کے بعد حشر ہے، پھر اس کے بعد حساب و کتاب، جنت و جہنم کے فیصلے، ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم، جہاں موت کا تصور نہیں۔ تو میری ساری محنتیں کس کے لیے ہیں؟ اگر 60-70 سالہ زندگی کے لیے اور آخرت کی زندگی کو میں بھلا چکا ہوں، تو میرے پاگل ہونے میں کوئی شک ہے؟ بے وقوف ہونے میں کوئی شک ہے؟ اچھا، قیامت کا پہلا دن 50,000 سال لمبا، آپ اپنی 70 سالہ زندگی 100 سال لگا لیں، 100 سال کو 50,000 سال پہ تقسیم کریں، کوئی سیکنڈ سکونڈ بنے گا کہ دو کہ نہیں؟ کیا بنے گا؟ وہ زندگی جس کا پہلے دن کی لمبائی کی یہ کیفیت ہے، اس زندگی کو بھلا کر اگر ہم نے ساری اسی زندگی میں اپنی محنتیں کر لی، تو پھر ایسا انسان عقل مند نہیں ہے۔ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے اللہ کے سامنے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، دنیا سے مراد دنیا دار وہ شخص ہے جس کے دل سے اللہ کی محبت، آخرت کی تیاری، دین کا علم کا حصول، یہ سب چیزیں نکلی ہوئی ہے۔ نہ اسے حی علی الصلاۃ، نہ اسے حی علی الفلاح نماز کی طرف لاتا ہے، نہ اس کے سامنے چلنے والے جنازے اس کے دل کو جھنجھوڑتے ہیں۔ ابو فوت ہو گئے، چچا فوت ہو گئے، تایا فوت ہو گئے، بڑے بھائی فوت ہو گئے، ماموں فوت ہو گئے، دادا نانا فوت ہو گئے، یہ پڑوسی فوت ہو گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے جنازے چل رہے ہیں، لیکن دنیا نے دل کو گناہوں کی کثرت نے اتنا سیاہ کر دیا۔ اچھا اے مرے نا، میں تے نہیں نا، میں تے نہیں، میں نہیں تو یہ میں پر بھی دن آنا ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے، ان دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا پیارا ہے، لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اللہ کے ہاں اس پوری دنیا کی قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی۔ کس کی قیمت جی؟ پوری دنیا کی قیمت۔ پوری دنیا میں کیا ہے؟ گولڈ ہے، سونے کے پہاڑ ہیں، پٹرول کے خزانے ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، موتی ہیں، کیا کچھ ہے اس دنیا میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا کی قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی۔ مچھر کے پر کی کیا قیمت ہے؟ مچھر کے ایک پر سے آپ کو یہ ایک پانی کی بوتل مل جائے گی جی؟ پیپسی دے گا کوئی؟ چاکلیٹ؟ مچھر کا پر لے کے جائیں آپ کسی فقیر کی گود میں ڈالیں، اللہ بھائی اللہ نہ آدھا، کیا خیال ہے پھر کیا ہوگا سلوک؟ سلواتیں سنیں گے نا۔
اگر اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربت ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، ایک گھونٹ پانی بھی اللہ کسی اپنے دشمن کو نہ دیتا۔ اور حالت کیا ہے؟ دنیا ان کے اوپر زیادہ کھلی ہوئی ہے۔ کیوں؟ یہی دنیا ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے محض کھیل کود ہے، تماشا ہے، بہت جلدی ختم ہو جانے والا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا جو گھر ہے وہی ہمیشہ کی زندگی ہے، ایسی ہمیشگی جس کا اختتام نہیں ہے، جس کا اینڈ نہیں ہے، جہاں موت نہیں آنی، جنت میں موت، جہنم میں موت، عذاب ہے تو سدا کا، جزا ہے تو سدا کی، ایسی سدا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر ہوتی ہے، ایک اور مثال سے سمجھیے، اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے جب کہیں مجلس ہو اور لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، ہاں کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، جیب بڑی بھری ہوئی ہے، بڑی آسانیاں ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جیب بھری ہوئی ہونے کو وہ اللہ کا کرم سمجھتے ہیں۔ تو بھائی یہ کرم تو فرعون پہ بھی ہوا، حامان پہ بھی ہوا، قارون پہ بھی ہوا، خزانے کتنے تھے، اس کے چابیوں کے گچھے جو تھے وہ اٹھانے کے لیے مجموعوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ اگر دنیا کی کوئی ویلیو ہوتی تو اللہ کے نبیوں پر کبھی فقیری، غربت، اللہ جس سے پیار کرتا ہے اس کو اپنی پیاری چیز دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین میں سمجھ بوجھ۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، فقیر دروازے پہ آیا، صدا لگائی، آپ نے 2 روپے 5 روپے استطاعت کے مطابق 10 20 روپے 100 روپے بھی ڈال دیں گے اس کے کشکول میں، لیکن بہت کم۔ اور بیٹا آ کر کے، جی بابا صبح اسکول کا فنکشن ہے اور وہاں استاد نے کہا ہے گھر سے 5000 لانے ہیں اور ہماری پارٹی ہے اور ہماری یہ ہے اور آپ بس استطاعت بھی ہے، تو کیا خیال ہے بیٹے کو 5000 دو گے؟ دے دو گے۔ لیکن فقیر 5000 مانگے تو اس کو، یہ بیٹا ہے وہ ان نون پرسن ہے، غیر آدمی ہے، تو جو اپنا ہوتا ہے اس کو انسان اپنی قیمتی چیز دیتا ہے۔ مثال سمجھ آ گئی؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، اللہ جس سے پیار کرتا ہے یفقہہ فی الدین، اس کو اپنی دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے وارث کن کو مقرر کیا؟ جو دین کے طالب علم ہے، جو دین کے عالم ہیں۔ اس دینی علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت قرار دیا کہ یہ ہماری انبیاء کی یہ وراثت ہے۔ انبیاء مال چھوڑ کے نہیں جاتے، اس کے وارث بنا کر نہیں جاتے، وہ جو چھوڑتے ہیں امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ ابو ہریرہ بازار میں سے گزرے، بڑی تجارت میں گہما گہمی کا لوگوں، مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو کچھ لوگ دوڑے کہ چلو جی وہاں سے بھی کچھ مل جائے گا، نبی کی وراثت بنٹ رہی ہے۔ تو دیکھا مسجد میں تو نہ کچھ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہیرے ہیں، نہ جواہرات ہیں، نہ کپڑے ہیں، نہ کھانے کے ڈھیر، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو واپس آگے ابو ہریرہ آپ نے کہا تھا کہ وہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ہم تو گئے تھے ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ کہا وہاں کیا دیکھا تم نے؟ کہا دیکھا ایک حدیث پڑھا رہا ہے، ایک قرآن پڑھا رہا ہے، حلقے لگے، کہ یہی تو رسول کی وراثت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں کچھ قیمت رکھتی تو کیا نبی اور نبیوں کی اکثریت غریبی اور فقیری میں زندگی گزارتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر اور عمر باہر نکلے ہوئے ہیں، کہا اس وقت تمہیں کس چیز نے نکالا ہے؟ اس وقت تمہیں کس چیز نے نکالا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے باہر نکالا ہے۔ ابو بکر اور عمر کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ کہ جس نے تمہارے نبی کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس کی قسم مجھے بھی بھوک نے باہر نکالا ہے، میرے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں، لیکن چلو میرے ساتھ۔ چلے ایک انصاری کے پاس گئے، وہ انصاری کہنے لگا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کو دیکھ کر، اللہ کی قسم دھرتی پر مجھ سے بڑا خوش نصیب آج اور کوئی نہیں
مہمان کے استقبال میں کہ میرے گھر میں جو مہمان آئے ہیں اس سے افضل دنیا میں کوئی مہمان ہے ہی نہیں. دوڑتے ہوئے گئے, کھجورے توڑ کے لائے, بکری کا بچہ ذبح کیا, گوشت بھون کے آگے رکھا, اپنے کھجوریں کھائی, گوشت کھایا. جملہ یاد کیجئے گا میرے آقا کا, ابو بکر و عمر ہمیں بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور اللہ نے یہ نعمتیں دی اور ہم پیٹ بھر کے واپس لوٹ رہے ہیں. قیامت کے دن ان نعمتوں کا اللہ نے سوال کرنا ہے. قیامت کے دن ان نعمتوں کا اللہ نے سوال کرنا ہے. میں اور آپ کتنی نعمتوں میں ہیں, ان نعمتوں کا قیامت کے دن سوال ہونا ہے. جو جی میں آتا ہے, آج مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے, آج مرغ کڑھائی کھانے کو دل کر رہا ہے, آج مٹن کڑھائی کھانے کو دل کر رہا ہے, آج مندی کھانے کو دل کر رہا ہے, آج مضغوط کھانے کو دل کر رہا ہے, آج چپلی کباب کھانا, جو دل کرتا ہے. اللہ کی رحمت ہے, اس بلاد توحید پہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں, ہر طرح کے پھل موجود ہیں. غریب سے غریب 1500 2000 کمانے والا بھی پیٹ بھر کے دل کی خوشی کے ساتھ جو چاہتا ہے کھاتا ہے. ان نعمتوں کا قیامت کے دن, ارے بھوک نے گھر سے نکالا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, ابو بکر عمر کو, اتنی شدت گھر میں کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو, اور باہر نکلے, اور پھر اس شدید بھوک کے بعد جو کھانا ملا وہ کھا کر آپ کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر اس نعمت کا اللہ سوال کرے گا. تو پیارے بھائی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیے, اور وہ مقصد کیا ہے کہ میں نے آخرت کمانی ہے, دنیا کے حصے کو بھولنا نہیں ہے. میں نے گمراہ صوفی نہیں بننا کہ نہیں جی نہیں بس اب نکل جاؤ جنگلوں کو, بیوی بچے ماں باپ بھوکے مرتے رہیں تو کوئی بات نہیں. وہ ایک صوفی صاحب تھے, وہ کہتے تھے کہ ہر چیز کے اندر بچت کرو. تو وہ ناک کا ایک نتنا بھی بند رکھتے تھے کہ دو نے نا ساتھ بندہ ایک تو لے سکتا ہے, دوسرا کیوں لگے, وہ انہوں بند کر لیں دوسرا. یہ دین نہیں ہے. ایک صاحب کے سامنے کھانا آتا مزیدار ہوتا, وہ ایک گلاس میں پانی ڈال دیتے, اچھے بھلے کھانے میں پانی بڑھا دیتے یا لال مرچیں ڈال دیتے. ان سے پوچھا یہ کیا کرتے ہو, کہنا نفس نو سواد نہیں لین دینا, نفس سیدھا رکھنا ہے. یہ دین نے نہیں سکھایا, یہ رہبانیت ہے, یہ صوفیت ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہاں جو نعمتیں میں کھا رہا ہوں اس کا سوال ہونا ہے, اس کا شکر ادا کیجئے, اس کا شکر ادا کیجئے, اور اس توحید کے پیغام کو آگے پھیلائیے, قوت حاصل کیجئے. یہ بھی عبادت میں شامل ہے کہ انسان تھک گیا اب سو جائے اس نیت سے کہ جب اٹھوں گا تو نشیط ہو کے اٹھوں گا, میں اللہ کی عبادت کروں گا, اللہ کے دین کی خدمت کروں گا. اس کا یہ سو جانا بھی اس کے لیے صدقہ بن جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اول تو مال تھا نہیں, اور اگر کبھی آتا مال غنیمت میں سے کچھ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کا وقت آیا, آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس کچھ غلے کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی. پیسہ نہیں ہے, اشرفیے نہیں ہیں, درہم و دینار نہیں ہیں, کھانے کے لیے, جو خریدنے کے لیے کیا کیا, اپنی زرہ جو جنگ میں استعمال کرتے تھے وہ یہودی کے پاس رکھوا دی, اور اس سے کچھ کھانے کا غلہ لے لیا کہ یہ جب میں تیری یہ واپس لوٹاؤں گا تو اپنی زرہ واپس لے لوں گا. یہ انبیاء کا حال ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ دنیا کی فراوانی اللہ کے راضی ہونے کی گارنٹی ہے تو اللہ اپنے نبیوں پر یہ چیز سب سے پہلے کھولتا. یا دنیا کا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے, میں بڑا ماڑا اللہ ناراض ہے, نہیں, یہ پیمانہ ہی نہیں ہے. وہاں پیمانہ ایمان کا ہے, اللہ کی محبت کا ہے, اللہ کی معرفت کا ہے. اگر آپ چیک کرنا چاہیں کہ میں ایمان میں کس درجے پہ ہوں, اللہ کی محبت میں کس درجے پہ ہوں, اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے, آپ یہ چیک کریں آپ کا اللہ کے دین کے ساتھ کیا رشتہ ہے. جتنے آپ اپنے دین کے اندر پختہ ہیں, قوی ہیں, اتنے ہی آپ اللہ کے قریب ہیں. اور جو اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنی ساری ٹائمنگ, ساری پلاننگ اسی دنیا کے لیے کر لیتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, بڑا ہی بد نصیب ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں, تعیس عبد الدینار والدرہم. آپ کا نام عبداللہ, عبد الرحمن, کتنا پیارا نام ہے. عبداللہ کیا مطلب, اللہ کا بندہ, رحمان کا بندہ.
رحیم کا بندہ، کریم کا بندہ، پیارا نام ہے نا، عزت ہے. لیکن جس نے آخرت کو بھلا کر صرف دنیا کو مقصد حیات بنایا، اس کی ذلت حدیث رسول سے کیسے واضح ہو رہی ہے؟ تعس عبد الدینار، عبداللہ نہیں، عبد الدینار، عبد الدرہم، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، دولت کا بندہ، پیسے کا بندہ، جہاں سے اسے پیسہ ملے ویسا ہو جائے. اس سے بڑی بھی کوئی ذلت ہوگی کہ اس کی نسبت اللہ سے ٹوٹ کے درہم و دینار اور کپڑے اور چادروں کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے. کیوں؟ اس نے مقصد حیات دنیا بنایا. تو یہی دنیا ہے. اس کا اپنا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، کوئی غیرت نہیں. اسے محرم کے اندر اگر سینہ کوبی کرنے والے مجلس پڑھانے کے لیے اپنے پاس بلا لیں تو وہ کالی پگڑی پہن کے ان کے پاس جا کے مجلس پڑھ دے گا. اسے اگر ربیع الاول میں میلاد پڑھنے والے شرکیہ قوالیاں گانے والے اپنے پاس بلا لیں تو وہ دیہڑی لگانے کے لیے وہاں چلا جائے گا. کسی کے گھر ختم ہو جائے تو وہ ختم پڑھنے چلا جائے گا. کسی کا عرس آ جائے وہ اس پہ حاضر ہو جائے گا. سکھوں کا گردوارہ کھلے تو وہاں پر چلا جائے گا. اسے کہیں بلا لو، دیہاڑی مقصد ہے، دیہاڑی مقصد ہے کہ دیہاڑی لگنی ہے، پیسے چاہیے. تو اس کے لیے کوئی تمیز نہیں. یہ اہل شرک ہیں، یہ اہل توحید ہیں، یہ اہل الحدیث ہیں، یہ اہل السنہ ہیں، یہ اہل بدعت ہیں، کوئی تمیز نہیں. وہ بدعتیوں کے پروگراموں میں بھی، وہ اہل شرک کے پروگراموں میں بھی، وہ سب کے ساتھ ہے. میں سمجھا جا خطیبہ جی، میں نے سارے ہی سن دینے. یہ منافق کی نشانی ہے، مومن کی نہیں. سارے راضی اگر ہونے ہوتے تو محمد الرسول اللہ پہ راضی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا کہ میں بات بتاؤں، اگر کہوں پہاڑ کے پیچھے کا لشکر کھڑا ہے تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار، مانو گے؟ کفار مکہ نے کہا کیسے نہیں مانیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مبارک زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں. کہا جب مانتے ہو میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب کہا ہے حق سچ کہا ہے تو سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. لا الہ الا اللہ کے قرار کر لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. سگے چچا نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا تھا. 40 سال سے صادق اور امین کہنے والے دشمن بن گئے. اگر آپ یہ سمجھے کہ آپ سب کو راضی کر کے، سب کو ایک ہی پلیٹ میں اکٹھے کر کے اور سب کے دل کی آواز بن سکتے ہیں، تو بھائی پیارے نبی سے بڑھ کر اخلاق کسی کا نہیں، آپ سے بڑھ کر میٹھی زبان کسی کی نہیں. آپ خلیل اللہ ہیں، آپ رسول اللہ ہیں، آپ محمد کریم ہیں، اور چاچا آپ کو بددعائیں دے رہا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، رب جواب دے رہا ہے ابو لہب کو. وہ ہر دل عزیز کیوں نہیں بنے؟ سب ان پہ راضی کیوں نہیں ہوئے؟ تو یہ دولت کا بندہ ہے، یہ درہم کا بندہ ہے، یہ دینار کا بندہ ہے جو عقیدہ توحید کو بھلا کر سب کو راضی کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے. اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، مال کمانا مقصد ہے. تو جو اس طرح ایمان کو بیچ کر، عقیدے کو بیچ کر، دین کو بیچ کر مال کمائے تو اس کو کیا کہا گیا؟ تعس عبد الدینار، دینار کا بندہ تباہ ہو گیا. ایمان والوں نے تو کیسی کیسی مثالیں چھوڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گرفتار ہو گئے. بادشاہ نے کہا، چاہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سپاہی کو، اس ساتھی کو ورغلا کر، دنیا دکھا کر اپنی طرف مائل کر لوں. کہ آدھی بادشاہ تیری آج سے، بس یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا چھوڑ دے، آبا و اجداد کے دین پہ آ جا. کہا نہیں منظور. کہا میری بیٹی سے شادی کر کے میری حکومت کا پارٹنر بن جا، میرا داماد بن جا. تو مجھے نوجوان بہت خوبصورت، بہت پیارا لگا ہے، میرا دل تجھ پہ آ گیا ہے، یہ آفر قبول کر لے. کہا نہ مال چاہیے نہ تیری بیٹی چاہیے. کہا اچھا اس کو لے جاؤ اور اس کو جا کے گرا دو تیل کے کڑاہوں میں. اور اگر یہ واپس آنا چاہے، یو ٹرن لے، آج کی دنیا میں کیا کہتے ہیں جی، اب یو ٹرن لے لیا ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے اس آگ کو اور اس منظر کو دیکھے تو واپس لے آنا اسے.
تو وہ جانے لگے تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے. کہا یہ تو رو رہا ہے. کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس لیے واپس لے آئے. بادشاہ سلامت آپ ہی پوچھ لیں کیوں رونے لگا ہے؟ کہ میں نے نہیں کہا تھا میری حکومت میں حصے دار بن جا، میرا پارٹنر بن جا، میرا داماد بن جا. کہ آپ نے غلط سمجھا ہے میرے آنسوؤں کو. میں دنیا اور موت اس کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رویا اللہ آج تیرے نام پہ قربان ہونے کا وقت آیا تو میری ایک جان ہے، کاش میرے ہر بال کے بدلے تو مجھے ایک جان دیتا، میں ہر جان کو تیرے نام پہ قربان کر دیتا. دنیا کے لیے ہر سٹیج کی زینت بننے والے مجرم، تیرا بھی کوئی اسلام سے تعلق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت. مومن کا قید خانہ، قید خانے میں اپنی مرضی نہیں چلتی، قید خانے میں مرضی گورنمنٹ کی چلتی ہے. جو قیدی کو ملے گا اس نے وہی کھانا، جو قیدی کو ملے گا اس نے وہی پینا. اور اپنی کوئی مدیر کا جی آج چپل کباب کھانو جی کر رہے ہیں تو دو کچھ نہیں بہن گے نا قیدی نو، چپل کباب تو نہیں ملیں گے. قید میں ہے. کسی کا دل چاہے آج فلم دیکھے، آج گانے سنے، آج بے حیائی کی مجلسوں میں جائے، آج یہ کرے. مومن ہے تو جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، میری زندگی میں باؤنڈری ہے، میں اس باؤنڈری کے اندر رہ سکتا ہوں. کافر کے لیے جنت ہے، جو مرضی کرے. لا ذنب بعد الکفر. وہ ہمارے جالیات کے مدیر کے پاس کچھ نوجوان آئے کمپنی سے، کہا جی وہ ہمارے پاس کچھ نان مسلم ہیں، وہ جو کتا بھی شرکے میں سے گزر جائے نا تو اسے بھی مار کے کھا پی جاتے ہیں. تو شیخ نے کہا لا ذنب بعد الکفر. کافر کے لیے کیا ہے؟ سب کچھ ہی حلال ہے، جو مرضی کرتا پھرے، اس کی یہی جنت ہے. جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ بس 2 سیب ملیں گے صبح ناشتے میں، تیسرا نہیں توڑنا. جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، جنت ہے. تو کافر کی یہ دنیا جنت ہے. تو پیارے بھائی اس دنیا میں اتنا دل لگائیے جتنا یہاں رہنے کا پروگرام ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کیجیے جتنا لمبا وہ جہان ہے. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے وقت آیا موت کا تو رونے لگے. کسی نے کہا دنیا چھوڑنے کا غم ہے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا نہیں، دنیا چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا، سفر بہت لمبا ہے، زاد راہ بہت تھوڑا ہے. کبھی یہ بھی سوچئے گا کہ وقت آ جائے میرے پاس زاد راہ کتنا ہے. سفر پہ نکلتے ہیں نا آپ، اپنے ملکوں سے سعودی عرب میں آئے، اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرمائے، جیب میں بھر کے لائے نا کہ 15 دن، مہینہ، 2 مہینے کام کا لگ سکتا ہے، نہ ملے تو اتنا خرچہ تو ہو نا. میرا اور آپ کا سفر آخرت کا شروع ہونے والا ہے، ہم نے اس کے لیے کتنا زاد راہ تیار کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے. ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اے اللہ، اے اللہ، ہمارے جو والدین تیرے پاس آ گئے، اللہ تو ان پہ رحمت فرما. اے اللہ تو ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما. اللہ تیرے بندے جو بیمار ہیں اپنی رحمت سے ان کو شفا عطا فرما. ان کی بیماریوں کو، ان کو گناہوں کا کفارہ بنا دے، درجات کی بلندی بنا دے. اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما. اللہ بلاد حرمین کے امن کی حفاظت فرما. اللہ خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ یہ بلاد حرمین اسی طرح امن کا گہوارہ رہے، توحید کی آواز یہاں سے بلند ہوتی رہے، یہاں کی خیر و برکات پوری دنیا میں پھیلتی رہے. اے اللہ جو اس بلاد حرمین کے دشمن ہیں، اللہ ہم ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہمیں بھی محفوظ رکھ، بلاد توحید کو بھی محفوظ رکھ، اور امت پر رحم فرما، امت کو امن کی زندگی عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.